السلام علیکم۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور کربلا سے جڑی چند احادیث۔ حضرت محمد عربی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی بیٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ ان کے 2 صاحبزادے تھے، یعنی حسن اور حسین۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے۔ حضرت حسن کو 40 برس کی عمر میں زہر دے کر مار دیا گیا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 45 برس کی عمر میں کربلا کے جنگ میں شہید کر دیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان 2 لختے جگر سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ وہ اپنی جان سمجھتے تھے، اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان 2 بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 بچوں کو یعنی حسن اور حسین کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ 2 میرے لختے جگر یعنی حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا تھا کہ قیامت کے دن یہ میری پیاری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ ایک احادیث ہے کہ ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، آج مجھ سے ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا ہے، تو تم دروازے پہ کھڑے ہو کر نگرانی کرنا اور اندر کسی کو آنے مت دینا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہو کر نگرانی کرنے لگی۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہیں سے کھیلتے ہوئے آئے اور اپنے نانا جان کے پاس جانے کی ضد کرنے لگے۔ جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کیا تو وہ رونے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اندر سے رونے کی آواز سنی تو آپ بھاگتی ہوئی اندر گئی اور پوچھا اور دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں اور زارو قطار روئے جا رہے ہیں۔ وہ ڈر گئی اور پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیے تو ہوا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو فرشتہ آیا تھا وہ ایک اطلاع دے کے گیا ہے۔ وہ کہہ کے گیا ہے کہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو ان کے دشمن شہید کر دیں گے۔ اور وہ مٹی بھی لے کے آیا تھا اپنے ہاتھ میں، اپنی مٹھی میں مٹی لیے ہوا تھا اور وہ مجھے دکھا رہا تھا کہ اس مٹی میں حضرت حسین کا لہو گرے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس مٹی کو نبی کے ہاتھوں سے لے لیا اور ایک بوتل میں کر کے رکھ دیا۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ایک بڑی سی بوتل ہے اور زمین پر ڈھیر سارا خون پڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس
پڑے ہوئے خون کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر اس بوتل میں بھر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس کا خون ہے اور کیوں اٹھا کے بوتل میں ڈال رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لخت جگر حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ میں اسے اس لیے اپنے اس بوتل میں بھر رہا ہوں کیونکہ قیامت کے دن میں حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کی وکالت میں کروں گا، ان کے دشمنوں کو سزا دلاؤں گا انہوں نے میرے لخت جگر کے ساتھ کیا کیا ہے، اس بات کی وکالت میں کروں گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا عصر کے بعد سو رہی تھیں اور انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں اور ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور آپ بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہوا؟ آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، میں حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا گھبرا گئیں اور جلدی سے اٹھیں اور اس بوتل کو اٹھا کر دیکھا جس بوتل میں فرشتہ مٹی لے کے آیا تھا، تو اس مٹی کو انہوں نے اس بوتل میں رکھ دیا تھا۔ اس بوتل کو اٹھا کر انہوں نے دیکھا تو وہ اس بوتل کی مٹی سرخ ہو چکی تھی۔ آپ سمجھ گئیں کہ حضرت حسین اب اس دنیا میں نہیں۔ کربلے کے جنگ کا واقعہ۔ کربلے کا جنگ آج سے لگ بھگ 1443 سال پہلے پیش آئی۔ کربلے کی جنگ حضرت حسین اور یزید کے بیچ ہوئی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی جنگ نہیں ہوئی جیسے کہ کربلے کی جنگ ہوئی تھی، یعنی نہ ہی کربلے کی جنگ سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد ایسی کوئی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں دو خاص اور انوکھی بات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس جنگ میں، یعنی یہ جنگ کربلے کی جنگ دو مسلمانوں کے بیچ ہوئی تھی، یعنی کہ کوئی کافر اور مسلمان کے بیچ نہیں بلکہ دو مسلمانوں کے بیچ ہوئی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ کبھی کافر، ایک طرف کافر رہتے تھے اور دوسری طرف مسلمان رہتے تھے، لیکن یہ ایک انوکھی جنگ ہے جس میں دونوں سائیڈ مسلمان تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، ایک نبی کو ماننے والے تھے، ایک رسول پر ایمان رکھنے والے تھے۔ اور دوسری اس جنگ کی خاص بات یہ ہے کہ ایک طرف 22,000 لوگوں کا لشکر تھا تو دوسری طرف صرف اور صرف 72 لوگ تھے۔ یزید کی طرف 22,000 لوگوں کی فوج تھی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف صرف 72 لوگ تھے۔ ان 72 لوگوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ان 72 لوگوں میں 42 لوگ گھڑ سوار تھے اور 30 لوگ پیدل تھے۔ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد اسے یعنی یزید کو خلیفہ چنا گیا اور یزید کو یہ خلافت وراثت میں ملی تھی۔ یزید نہایت ہی بدبخت اور برا انسان تھا۔ یزید کے قوم کے کوئی بھی انسان اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ نہایت ہی برا تھا، جواری تھا، شرابی تھا، ظالم تھا اور زانی تھا۔ اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہایت نیک، صالح، نرم دل اور اپنے قوم کے مسیحا تھے۔ یزید اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ڈرتا تھا کہ ایک دن میری خلافت ان کے ہاتھوں چھن جائے گی۔ وہ اپنی برائیوں کا یزید کو اپنی برائیوں کا اچھے سے احساس تھا۔ اپنے ظلم جو وہ لوگوں پر
لوگوں پر اپنا ظلم اٹھاتا تھا، اسے اچھے سے احساس تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ مجھ سے بغاوت کرنے لگیں گے اور حسین کے ہاتھوں بیعت کرنے لگیں گے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حسین میری خلافت کو کبھی قبول نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی اس نے مکہ مکرمہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ علی ابن حسین کو میری خلافت کی دعوت دی جائے اور انہیں اصرار کیا جائے کہ میری خلافت کو قبول کریں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ میں کبھی بھی اپنے جیتے جان کبھی بھی یزید کی خلافت کو قبول نہیں کروں گا، کیونکہ وہ نہایت ہی بدبخت اور برا انسان ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یزید کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنے۔ ادھر یزید کا ظلم ستم اپنے قوم پر بڑھنے لگا، لوگ پریشان ہونے لگے۔ تب کچھ لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں نے 50 خط لکھے، جس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کوفہ شہر تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یزید نہایت ظالم اور برا انسان ہے، ہم اس کے ظلم سے بہت پریشان ہو چکے ہیں، ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے بہت خوش و خرم ہو کر بہت ادب و احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور لگ بھگ 18,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بیعت کر لیا اور انہیں اپنا خلیفہ چن لیا۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات ایک دم نارمل ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیے، آپ کو لوگ خلیفہ چننا چاہتے ہیں، اور 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھوں بیعت کیا ہے، اور خط روانہ کر دیا۔ ادھر جب یزید کو یہ پتہ چلا کہ اس کی قوم کے چند لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں بیعت کر رہے ہیں تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو اٹھا اور اپنی قوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگا، اور حضرت مسلم بن عقیل کو اس نے فوراً قتل کروا دیا، نعوذ باللہ۔ اور ادھر مکہ شریف میں جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مسلم بن عقیل کا خط ملا جس میں یہ لکھا تھا کہ یہاں کے حالات ایک دم نارمل ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیے، 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھوں بیعت کیا ہے، تو پھر آپ اس خط پر یقین کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے اور اپنے ساتھ اپنے کچھ چند ساتھیوں کو بھی لیا۔ پھر حسین رضی اللہ عنہ سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہ شہر کوفہ پہنچنے والے تھے تب انہیں پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے جا چکے ہیں، اور یہاں کا یزید بادشاہ یعنی یہاں کا جو یزید خلیفہ ہے وہ لوگوں پر اتنا ظلم اٹھا رہا ہے کہ لوگ اس سے بے انتہا پریشان ہیں۔ پھر بھی وہ آگے بڑھے، لیکن شہر کوفہ میں انہیں گھسنے نہیں دیا گیا، یعنی یزید کی قوم نے انہیں شہر کوفہ میں گھسنے نہیں دیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر ظلم ستم کرنے لگے اور ان سے اصرار کرنے لگے، ان پر زور زبردستی کرنے لگے کہ میری خلافت کو قبول کیجئے، اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان سے بات کیے، ان سے اصرار کیا کہ دیکھیے ہم آپ کے بلانے پر یہاں آئے ہیں، ہمیں ایسی ایسی خبر ملی ہے تب میں یہاں آیا ہوں، اگر آپ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں یا آپ لوگ مجھے اندر گھسنے نہیں دینا چاہتے ہیں تو میں ابھی اسی وقت فوراً واپس چلا جاتا ہوں، میں تو آپ لوگوں کے بلانے پر یہاں آیا ہوں۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ شریف واپس جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دیر ہو چکی تھی، راستے میں اندھیرا ہونے لگا تو ایک چٹیل میدان آپ کو نظر آیا۔
آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو پتہ چلا کہ اس میدان کا نام کربلا ہے۔ آپ نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور رات گزارنے کا ارادہ کیا۔ ادھر جب یزیدیوں کو پتہ چلا کہ حضرت حسین کی قوم یہیں کہیں آس پاس پڑاؤ ڈال چکی ہے تو یزید کے لشکر نے حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور یہ محرم کی 3 تاریخ تھی۔ یزیدی زور زبردستی کرتے رہے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر زبردستی کرتے رہے، انہیں منواتے رہے، ان سے اصرار کرتے رہے کہ آپ میری بیعت کو مانیے، یعنی آپ میرے خلیفہ تھوڑا سا مادہ اور بڑھایا، یعنی کہ یزیدی حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر زور زبردستی کرنے لگے اور ان سے اصرار کرنے لگے کہ آپ میرے ہاتھوں بیعت کیجئے، میرے خلیفہ کو اپنا خلیفہ مانیے، اور یہ سلسلہ محرم کی 7 تاریخ تک چلتا رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسلسل منع کرتے رہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے اور انہوں نے اپنے ظلم و ستم کو اور بڑھا دیا، یعنی کہ وہاں جہاں پہ کربلے کی میدان تھا، جہاں لوگ جمع ہوئے تھے، وہاں سے ایک نہر گزر رہی تھی جس کا نام نہر فرات تھا۔ اس نہر کے علاوہ وہاں کوئی سادھن نہیں تھا جہاں سے پانی اکٹھا کیا جائے یا پانی میسر ہو سکے۔ یزیدیوں نے اس نہر کو پانی کو بند کر دیا اور یہ سلسلہ 9 تاریخ تک چلتا رہا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لگا کہ یہ کسی بھی حالت میں ہم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے 1 دن کی مہلت مانگی کہ میں کل صبح آپ لوگوں سے بات کروں گا۔ تو یزیدیوں کے قوم کو لگا کہ شاید حسین کل ہم سے صلح کر لے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ٹینشن میں تھے، پریشان تھے، اپنے قوم کے گروہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سے ان کو نیند آ گئی اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب، میرے پیارے نواسے، میرے لخت جگر، نور نظر، میں تجھے لینے آیا ہوں، تو چل، اب تیرا وقت ہو گیا ہے، اب تیرا ٹائم پورا ہو چکا ہے، تو میرے ساتھ چل، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ آپ حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ مسکرانے لگے، تو ان کے پاس میں ان کی بہن زینب کھڑی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ اے حسین، تم مسکرا رہے ہو جبکہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے سر پر تلوار لٹک رہی ہے، پھر بھی تم مسکرا رہے ہو۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہ خواب بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارا ٹائم پورا ہو گیا، اب تم میرے ساتھ چلو۔ جس کو نبی لینے آیا ہو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس خواب کے بعد انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اب واقعی میں میرا ٹائم پورا ہو گیا، اب کسی بھی حال میں بچوں گا نہیں۔ تو انہوں نے اپنے قوم کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ دیکھو، یزید کو صرف مجھ سے غرض ہے، اسے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ صرف مجھے مارنا چاہتا ہے، میرا خون پینا چاہتا ہے، وہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو تم سب واپس مکہ شہر چلے جاؤ اور میں کل صبح جا کر اسے مل لوں گا۔ لیکن اس نے، یعنی ان لوگوں نے ایک ساتھ آواز لگائی کہ اے حسین، میرا جینا بھی تیرے ساتھ ہے اور میرا مرنا بھی تیرے ساتھ ہے، تو نے سوچ کیسے لیا کہ میں تیرا ساتھ چھوڑ دوں گا؟ اگر مریں گے تو تیرے ساتھ مریں گے، جئیں گے تو تیرے ساتھ جئیں گے۔ اور پھر ان لوگوں نے پوری رات، یعنی حسینی فوج نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی، فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھے اور پھر خیمے سے باہر نکلے۔ آپ نے کوفیوں سے جا کر بات کیا کہ دیکھو، ہم ایک امت ہیں، ایک ملت ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں اور ایک خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اگر تمہاری تلوار میان سے نکل گئی تو تم ملت سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم مجھے قتل کر رہے ہو، یعنی نبی کے نواسے کو قتل کر رہے ہو۔ تم سوچو تو
تم کر کیا رہے ہو؟ یعنی کہ تم نبی کے لخت جگر کو قتل کرنا چاہ رہے ہو، جنت کے سردار کو قتل کرنا چاہ رہے ہو، لیکن پھر بھی میں تم سے سوال کر رہا ہوں کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ میں نے آج تک کسی کا ناحق خون نہیں بہایا، نہ ہی کسی کو مارا پیٹا، نہ ہی کسی کا خون بہایا، نہ ہی کسی کو قتل کیا۔ تو شمر کہنے لگا کہ ہمیں صرف تمہاری جان چاہیے، ہم صرف اور صرف تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں صرف تم سے غرض ہے۔ آپ نے فرمایا صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بھی فرمایا سچ فرمایا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی ان کی طرف دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے کہ اے حسین کیا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب دیکھا تھا کہ ایک سیاہ رنگ کا کتا ہے جس پر سفید اور کالے چٹے داغ پڑے ہوئے ہیں، وہ نہایت بدصورت لگ رہا ہے، اور انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے۔ سامنے شمر کھڑا تھا، وہ بھی نہایت کالا اور سیاہ تھا، اس کے جسم پر بھی کالے سیاہ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہی کتا ہے اور یہ کتا میرا خون پیے گا۔ یہ بات جب اس نے سنی تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور چیخ کر کہا کہ اے حسین میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسکرائے اور کہنے لگے تو مجھے قتل کرے گا؟ تو اور مجھے قتل کرے گا؟ تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، جبکہ تجھے پتا ہے کہ میں تو صرف مرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے میرے نبی نے دعوت دی ہے، میرا نبی مجھے لینے آیا ہے، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، اور تو ہے کہ تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے، میں تو صرف مرنے آیا ہوں۔ اتنا کہہ کر آپ حسین رضی اللہ عنہ اپنا اسلامی جھنڈا یعنی دائیں طرف کا اسلامی جھنڈا زہیر کو تھما دیا اور بائیں طرف کا اسلامی جھنڈا حبیب کو دیا، اور بیچ کا جھنڈا اپنے بھائی عباس کو دیا جو عباس علمبردار کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اور پھر جنگ شروع ہوئی۔ پہلے کوفیوں نے حملہ کیا، کوفی ایک ایک کر کے حسینی کی طرف آگے بڑھتے اور مارے جاتے، یعنی جو بھی کوفی حسینی کے فوج میں داخل ہوتا گھستا، واپس آنے کا موقع نہیں دے رہے تھے حسینی۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا اور شمر کھڑا دیکھتا رہا۔ اچانک سے اس نے چیخ کر چلا کر کہا کہ اگر ایک ایک کر کے گئے تو سارے مارے جاؤ گے، یہ تو مرنے کے واسطے آئے ہیں، انہیں موت کا کوئی خوف نہیں، یہ اپنی جان دینے کے واسطے آئے ہیں، تم ایک ایک کر کے گئے تو سارے مارے جاؤ گے، اس لیے ایک ایک نہیں بلکہ ان پر ایک ساتھ حملہ کرو اور سب سے پہلے ان کے گھوڑوں کو نشانہ بناؤ۔ پھر ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑوں کو نشانہ بنایا، اور وہ گھوڑے جو صرف 42 کی تعداد میں تھے سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ پھر ایک طرف 22,000 لوگوں کا لشکر اور دوسری طرف صرف 72 لوگ، ان لوگوں کا کیا مقابلہ۔ جنگ بھیانک سی جنگ شروع ہوئی، قتل عام ہو رہا تھا، لوگ لڑ رہے تھے، کٹ رہے تھے، مر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا، اتنے میں عصر کا ٹائم ہو گیا۔ تو آپ نے زہیر سے کہا کہ شمر سے جا کے بات کرو کہ مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دے، لیکن شمر نے انہیں مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے نماز میں بھی قتل کروں گا۔ تو آپ نے کہا نماز تو میں کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اپنے قوم سے کہا کہ ایسا کرو کہ آدھے نماز پڑھو اور آدھے قتل کرو، یعنی آدھے جنگ کرو، جب ان آدھوں کی نماز پوری ہو جائے تو وہ آگر جنگ کریں، اور جو جنگ کر رہے ہیں وہ جا کر نماز پڑھیں۔ آخرکار عصر کی نماز کے بعد سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ آپ حضرت رضی اللہ عنہ کے ساتھی سارے مارے گئے،
صرف اہل بیت بچے، جس میں اہل بیت کی تعداد صرف 16 تھی۔ یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ عصر کی نماز کتنی بری کنڈیشن میں پڑھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے۔ ایک طرف ان کے سر پہ تلوار لٹک رہی تھی اور وہ ایک طرف اللہ کے سجدے میں تھے۔ اس سے یہ خبر ملتی ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر نماز کبھی بھی معاف ہوتی، یعنی کبھی ایک وقت کی نماز بھی معاف ہوتی، تو وہ کربلا کے میدان کی عصر کی نماز معاف ہوتی۔ وہ ایسی کنڈیشن میں نماز پڑھی گئی تھی، اس سے ہمیں کسی بھی کنڈیشن میں نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں دکھتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جب صرف اہل بیت بچے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ ابا جان پہلے مجھے جانے دیجیے، میں پہلے شہید ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے پہلے مجھے جانے دیجیے، اور آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے بھتیجے یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے آگے بڑھے اور کہا کہ چچا پہلے مجھے جانے دیجیے، میں آپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں آپ کے سامنے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اور وہ آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ اچانک سے ان کی چیخ نکلی، عمّا، یعنی اے میرے چچا۔ آپ رضی اللہ عنہ صف کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور دیکھا کہ حضرت زمین پر پڑے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور لہو سے ان کا جسم لت پت ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے، میں آج تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تجھے اللہ کے بھروسے چھوڑتا ہوں۔ اسی طرح ایک ایک کر کے سارے اہل بیت شہید ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے 2 سال کے معصوم بچے کی یاد آئی جس کا نام عبداللہ تھا۔ اس کی طرف آگے بڑھے اور اسے پیار کرنے لگے۔ ایک ظالم بدبخت آیا اور کھینچ کر تیر مارا، عبداللہ کے گردن میں جا لگی اور تیر پار ہو گئی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ فوراً ان کا انتقال ہو گیا، یعنی حضرت عبداللہ فوراً دم توڑ دیے۔ آپ نے ان کی طرف یعنی آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اے اللہ، اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اللہ اکبر، کیا منظر تھا، کیا وقت تھا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اکیلے بچے اور ادھر اتنے سارے لوگ تھے۔ ذرا بن شریک تمیمی نے کھینچ کر ایک تیر مارا اور وہ تیر حضرت حسین کے شانوں میں جا لگی، تیر پار کر گئی۔ آپ زمین پر گرے اور تڑپنے لگے۔ آپ کا جسم مبارک خون سے لت پت ہو گیا اور وہیں آپ نے دم توڑ دیا۔ شمر نے چیخ کر کہا کہ ان کا سر کاٹ لو، ان کی گردن ان کے جسم سے الگ کر دو۔ تو خلا بن یزید آگے بڑھا اور آپ کا سر کاٹ کر نیزے پہ لٹکا۔ اس کے بعد ظالموں نے ان 72 لوگوں کا سر کاٹ دیا جو حضرت حسین کے ساتھی تھے، زمین پر پڑے ہوئے تھے، اور اس معصوم بچہ عبداللہ کا بھی سر کاٹ دیا جو 2 سال کا معصوم بچہ تھا۔ اس پر بھی ظالموں کو رحم نہیں آیا اور سب کے سر نیزے پہ چڑھا دیے اور لاش پر گھوڑے دوڑا دیے، ایک مشرق سے مغرب کی طرف، مغرب سے مشرق کی طرف۔ اس قدر گھوڑے دوڑائے کہ ان کے جسم کی پسلیاں ایک دوسرے سے چپک گئی تھی۔ نعوذ باللہ۔ یزید نے اپنے ظلم و ستم کا ایسا ثبوت دیا، وہ یہ دکھانا چاہتا تھا
کہ آئندہ کوئی اس کے خلاف انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی اس کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے، کوئی اس کے سامنے اس کے خلاف بول نہ سکے۔ اس نے اس قدر ظلم اٹھایا کہ تاریخ گواہ ہے کہ آج کہ ایسا ظلم اور ایسا حشر کسی جنگ کا نہیں ہوا تھا، کسی جنگ کے مسلمانوں کا نہیں ہوا تھا، کسی جنگ کے کافروں کا نہیں ہوا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو، تمام امت محمدیہ کو حسین کی شہادت پر غم منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں غم کرنے نہیں بلکہ غم منانے والا بنائے، ان کی شہادت کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں ڈھول تماشے، رونے چیخنے ماتم کرنے سے پرہیز کرنے والا بنائے۔ اے اللہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جس طرح اپنے قوم کی شہادت دی ہے، اپنے قوم کو شہید کیا ہے، اے اللہ ہمیں ان کے قوم کو یاد رکھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔